بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے تفصیل بتانے کے بعد اب ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات و واقعات کی تفصیل بہت لمبی ہے، اس لیے ہم اس ٹاپک کو مختلف پارٹس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کے تعارف اور قوم نوح علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، جس کا عنوان ہے قصہ نوح علیہ السلام پارٹ 1۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1642 سال بعد پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لمک بن متوشلخ بن اخنوخ یعنی ادریس علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق میں مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا گیا اور 950 سال آپ اپنی قوم میں ٹھہرے اور اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت آیت نمبر 14، تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے۔ کچھ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کا اصل نام میشکر تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے گریہ و زاری بہت کی، اللہ کے حضور بہت روئے گڑ گڑائے، اس لیے آپ علیہ السلام کا نام نوح مشہور ہو گیا، اور نوح کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رونے والا۔ آپ علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے نماز کے اوقات مقرر کیے۔ آپ علیہ السلام کی 950 سال کی محنت کے بعد صرف 80 کے قریب لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہاں آباد تھی؟ اس سلسلے میں مفسرین و مورخین کے 5 اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ پہلا قول، حضرت نوح علیہ السلام آج سے 7000 سال قبل عراق میں مبعوث ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا مسکن موجودہ ممالک کی تقسیم کے حساب سے جنوبی عراق کا شہر کوفہ ہے۔ دوسرا قول، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اس سرزمین سے وابستہ تھی جو دجلہ و فرات کے درمیان ہے۔ یہ دونوں دریا آرمینیا اور ترکی کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور جدا جدا بہہ کر زیریں عراق میں الکرنہ کے پاس آ ملتے ہیں اور پھر خلیج فارس میں جا گرتے ہیں۔ تیسرا قول، نینوا، یہ شمالی عراق کے صوبے کا حصہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ حوالہ اطلس فتوحات اسلامیہ۔ چوتھا قول، بابل شہر کو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے آباد کیا، پھر ان کے بیٹے حام کی نسل سے ایک بہادر آدمی کنعان بن کوش نے اسے وسعت دی اور 12 بائی 12 فرسخ تک پھیلا دیا۔ پھر کنعان کا بیٹا نمرود اسی شہر اور اس سے ملحقہ تمام علاقوں کا ولی بنا۔ اس نے اپنی سلطنت کو فتوحات کے ذریعے پورے عراق، شام اور عرب علاقوں تک پھیلا دیا کہ جس سے اپنے دور کی یہ ایک عظیم مملکت بن گئی۔ نمرود نے کم و بیش 400 سال تک حکومت کی۔ حوالہ البدایہ والنہایہ۔ پانچواں قول، بعض لوگوں کے نزدیک دمشق حضرت نوح علیہ السلام کا مقام سکونت تھا اور انہوں نے اپنی کشتی جبل لبنان کی لکڑی سے تیار کی، نیز یہ کہ وہ بقاء کے ضلع میں اس مقام سے کشتی میں بیٹھے جسے عین البحر کہتے ہیں۔ حوالہ بلاد فلسطین و شام۔ قوم نوح علیہ السلام میں بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ امام عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن کعب رضی اللہ عنہ سے ان کے بارے میں یہ قول بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان زمانے میں نیک اور صالح لوگوں کی ایک جماعت تھی، پھر ان کے بعد ایک قوم پیدا ہوئی جو اسی طرح کرنے لگے جیسے وہ عبادت کرتے تھے، تو ابلیس نے انہیں کہا اگر تم ان کی تصویریں بنا لو تو تم ان کی طرف دیکھتے رہو گے اور ان کی عبادت بھی کرتے رہو گے۔ چنانچہ انہوں نے تصویریں بنا لیں، پھر وہ مر گئے اور ان کے بعد نئی قوم پیدا ہو گئی۔ ابلیس نے ان لوگوں سے کہا بے شک جو تم سے پہلے تھے وہ ان کی عبادت کرتے تھے، چنانچہ وہ ان کی عبادت کرنے لگے
اور اس طرح اس قوم میں بت پرستی اپنی جڑیں گاڑ گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو ایک خدا کی طرف آنے کی تبلیغ دیتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی۔ جب قوم کی سرکشی اور گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حوالہ تفسیر مظہری۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلے پارٹ میں ہم آپ کو کشتی نوح علیہ السلام کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔